الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کا عنوان ہے ثقیفہ بنو سعدہ خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سچ وہ نہیں جو دشمنان صحابہ بیان کریں، سچ وہ نہیں جو دشمنان صحابہ بیان کریں، سچ وہ ہے جسے قرآن اور صحیح احادیث ثابت کریں۔ اے اہل اسلام، آج ہم ایک اس فتنے کا ذکر کریں گے اور اس فتنے پر بات کریں گے جسے دشمنان صحابہ نے سب سے زیادہ ہتھیار بنایا۔ وہ کیا ہے؟ ثقیفہ بنو سعدہ کا اجتماع اور یہ دعویٰ کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت چھین کر دی گئی، یا انصار اور مہاجرین میں اختلاف تھا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کو نظر انداز کیا گیا۔ آج ہم اس واقعے کو صرف قرآن مجید اور صحیح احادیث اور ثابت شدہ تاریخی اصولوں کی روشنی میں دیکھیں گے، اور سچ خود بولے گا اور جذبات کا سمندر امنڈ آئے گا۔ سب سے پہلے قرآن مجید اس مسئلے کا دروازہ کھولتا ہے۔ قرآن مجید کا اصول کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد عالی شان ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ فرمایا ان کے تمام بڑے فیصلے باہمی مشورے سے ہوتے ہیں۔ سورہ شورا آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان آج بھی قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ خلیفہ منتخب کرنا امت کا سب سے بڑا فیصلہ تھا، تو یہ فیصلہ شورا سے ہی ہونا تھا، اور ہوا ثقیفہ بنو سعدہ میں۔ یہ قرآن مجید کا حکم تھا، نہ کہ کسی کا ذاتی منصوبہ، نہ رائے۔ اور نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لیڈر قرار دے دیا تھا۔ قرآن مجید کے بعد حدیث کی آواز سنیے۔ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 683 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ یہ فرمایا خاتم الانبیاء والمرسلین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سب سے بڑا منصب تھا۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سب سے بڑا منصب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھ گئے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے چنا وہی خلافت کے لیے بھی حقدار ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اشارہ تھا۔ اور نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جذباتی اعلان صحیح بخاری حدیث نمبر 6830 میں واضح لکھا ہوا موجود ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر سب پر غم چھا گیا۔ خود عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت یہ تھی کہ جس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ مگر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پڑھا کہ وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 جب انہوں نے تلاوت کی تو حضرت عمر پر کیفیت طاری ہو گئی اور کہا مجھے لگا یہ آیت آج ہی اتری ہے،
یہ آیت آج اتری ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پوری امت نے دیکھا جو قرآن مجید سمجھائے وہ ابو بکر ہے. پھر اس کے بعد ثقیفہ میں کیا ہوا؟ صحیح احادیث کی روشنی میں دیکھیے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6832 اور 6833 کی روح سے کہ انصار نے مشورہ کیا، قیادت انصار میں ہو. مہاجرین پہنچ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار کی عظمت بیان کی اور پھر فرمایا قریش عرب کے سردار ہیں اور عرب ان کی پیروی کرتا ہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دو نام پیش کیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور جذبات میں ہاتھ پکڑ کر کہا خلافت ابو بکر سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں ہے. اور وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی. پھر تمام انصار نے بھی بیعت کر لی. یہ ایک منظم شورا تھی، نہ سازش نہ طاقت کا استعمال، صرف امت کا اجتماع. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کیوں دیر سے کی؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ دشمنان صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہیں کی، وہ ناراض تھے. مگر صحیح بخاری کی یہ حدیث چلا چلا کر کہتی ہے، حدیث نمبر 4240 کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر بیعت کی اور دونوں میں محبت اور یکجہتی کی فضا قائم ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر. مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ معتبر حدیث ہے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں، تو اختلاف کہاں رہتا ہے؟ جب انہوں نے خود فرما دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں تو اختلاف ختم ہو گیا. اور کیا یہ بیعت زبردستی تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں. صحیح بخاری شریف میں لکھا ہوا موجود ہے، حدیث نمبر 6830. اس کے یہ الفاظ ہیں فبايع الناس ابا بکر بیعت عامۃ. پھر تمام لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عام بیعت کی. عام بیعت جس میں پورا مدینہ شامل ہے، بغیر زبردستی کے، بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی مخالفت کے. یہ تھی امت کی اکثریت کا فیصلہ، یہ تھا اجتماع، یہ تھا امت کا حقیقی فیصلہ. اے لوگو، دشمنان صحابہ کے پروپیگنڈے سے بچو. اے اہل اسلام، اسلام کے ماننے والوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ امت کے وہ لوگ جو بدر، احد، خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے بنے رہے، وہ خلافت کے معاملے میں دین سے بے وفائی کریں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ سوچنا بھی ایمان کے خلاف ہے. ثقیفہ میں جس کے ہاتھ پر بیعت ہوئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی تھے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا ان اللہ معنا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ نماز کے لیے امام مقرر فرمایا، جو امت کا سب سے صادق ترین شخص تھے اور وہ خلافت کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حقدار تھے. نتیجہ کیا ہوا؟
ثقیفہ کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہوا، امت کے اتحاد کے ساتھ فیصلہ شورا سے ہوا، فیصلہ قرآن مجید کے اصولوں پر ہوا، فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ہوا، فیصلہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اکثریت نے قبول کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بعد میں دل و جان سے قبول فرمایا اور امت نے اسے ہمیشہ عزت دی۔ ثقیفہ کوئی سازش نہیں تھا، ثقیفہ امت کی پہلی شورا تھی اور اس شورا نے وہ فیصلہ کیا جسے آسمان کے رب نے بھی پسند کیا۔ میرے بھائیوں، یہ تھا بنو سعدہ ثقیفہ کا فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے میں، جو کہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہوا اور کامیاب ہوا۔